تکمیلا من نقل ما جاء به۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 کی روایت ہے، جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے وہ رحمت کا فرشتہ جو ہمارے کندھے پہ تھا وہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ 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 لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا، قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا، مرتے دم تک سینے سے اسے لگائے رکھنا. لاکھ آتے رہے موج حوادث تم پر، لاکھ آتے رہے موج حوادث تم پر، دین احمد پہ قدم اپنا جمائے رکھنا. زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو، زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو، جھوٹی الفت سے اپنے کو بچائے رکھنا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یا سو حسرت کی مت کرو گفتگو، یا سو حسرت کی مت کرو گفتگو، قرآن میں آیا ہے لا تقنطو. محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالوں، جلسہ اپنے آخری مرحلے پر ہے. آپ حضرات کئی تقریریں سن چکے ہیں، اب آپ کے سامنے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو صرف اور صرف وہ علاج بتانا چاہتا ہوں، جو علاج، جو دوائی سرکار دو عالم تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لے کر آئے تھے. عرب کی سرزمین پر جہاں جہالت تھی، کفر تھا، ضلالت تھی، گمراہی تھی، تمام طرح کی خرابیاں وہاں موجود تھی، تمام برائیوں کا گھٹا تو بادل وہاں چھایا ہوا تھا. جس طرح چیت اور بیساکھ کے اندر زمین پھٹ جاتی ہے، پانی کے لیے ترستی ہے، پانی کے لیے اپنی زبان کھول کر گویا زبان حال سے کہتی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے. ٹھیک اسی طرح عرب کی سرزمین وہ انسانیت کے لیے ترس رہی تھی، وہ سچائی کے لیے ترس رہی تھی، امانت کے لیے ترس رہی تھی، وفاداری کے لیے ترس رہی تھی. اس سرزمین پہ لڑکی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھا جاتا تھا، زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. اس سرزمین پہ ایک ایک عورت کے ساتھ 10 انسان بدکاری کیا کرتا تھا اور فخر سے یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، یہ بچہ ہمارا ہے. اور اخیر میں قیافہ شناس کے ذریعہ اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا. اس
زمین پہ ایک کا جانور اگر دوسرے سے آگے بڑھ جائے تو اس پہ لڑائی ہوتی تھی، 40 سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اس زمین پہ ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ کیمیا، ایک ہی دوائی، ایک ہی علاج لے کر آئے تھے ہم سب کے آقا تاجدار بطحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوائی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وہ دوائی تھی شکشا کی، وہ دوائی تھی تعلیم کی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا یہ بند کرو وہ بند کرو، بلکہ ایک دوائی تھی، وہ دوائی تھی شکشا کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، پڑھائی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے کی یہ تعلیم آئی۔ چنانچہ وہ انسان جسے جانور چلانے نہیں آتا تھا وہ دنیا کو چلانے والا ہو گیا۔ وہ انسان جس کی برائی پہ لوگ اپنی انگلیاں کاٹا کرتے تھے ان کی اچھائیوں کی قسمیں کھانے لگے۔ بے شک اس لیے آج مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، مسلمان جو طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہے، اس کا پہلا علاج ہے وہ خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائے، وہ خود بھی شکشا میں آگے بڑھے، اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھائے، تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ اس ملک کی 2% آبادی ہے برہمن کی، سب سے کم تعداد ہے اس کی، لیکن انہوں نے تعلیم میں اپنے آپ کو آگے کیا، شکشا میں انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا۔ آج ملک کی تمام بڑی سیٹیں، ملک کے تمام بڑے عہدے ان کے قبضوں میں ہیں۔ وہ 2% پورے ملک کو چلا رہا ہے، 98% کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ وہ کس دوائی کے ذریعہ، وہ کس تدبیر کے ذریعہ، اسی تدبیر کے ذریعہ جس کو لے کر ہم سب کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ہم نے اس دوائی کو چھوڑ دیا، ہم نے اس ہتھیار کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنایا وہ کامیاب ہے اور وہ لوگوں کے سروں پہ چڑھ کر ابھی ناچ رہا ہے اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرات آپ لوگ سے ضروری اعلان ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی آ چکے ہیں، اب ان کے بعد ان کا ہی بیان ہونا ہے، اس لیے آپ لوگ ادھر ادھر جانے کا مشغلہ نہ بنا، بیٹھے رہتے ہیں۔ جو حضرات بیچ میں جگہ چھوڑے ہوئے ہیں میری رحم آپ حضرات آگے آ جائیں، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، آپ حضرات آگے آ جائیے۔ چند ضروری باتیں آپ سے مجھے کرنی ہے، میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ کو 2-4 پیغام دوں گا اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ اس لیے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میری اس سے گزارش ہے کہ وہ حضرات آگے آ جائیں، جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی یہاں آ جائیں۔ آپ نے اب تک جو کچھ سنا ہے وہ سن لیا ہے، لیکن یقین کیجئے جو لے کر جانا ہے وہ آپ کو اب پتہ چلے گا۔ صرف 2-3 باتیں مجھے آپ سے بتانی ہیں، ان باتوں کو مضبوطی سے آپ پکڑ لیجئے، آپ لے کے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، اس جلسے کا پہلا پیغام ہے، خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے گاؤں میں، گھروں میں، ماحول میں پڑھنے کا ماحول بنائیں گے تاکہ ہم شکشا سے اور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، دنیا کی تمام کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ سیرت النبی کا ایک پیغام یہ بھی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پر ایک حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے
نجات کیسے ملے گی؟ گھر کی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ گھر کے الجھنوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ اگر ملک میں امن و امان پر خطرہ لاحق ہو رہا ہو، ملک میں بدامنی پھیل رہی ہو، خوف و ہراس کا عالم ہو، تو اے آقا و مولا ہمیں بتائیے ہم اس سے چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ کل قیامت کے دن اگر ہم جہنم میں جانے والے ہوں تو اے آقا ہمیں بتائیے جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچیں گے؟ قلت یا رسول اللہ من نجا، میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہمیں نجات کیسے ملے گی، ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا، ہم جہنم کے آگ سے کیسے بچیں گے، ہم دنیا کی الجھنوں سے کیسے بچیں گے، ہم گھر کی پریشانی سے کیسے بچیں گے، ہم اپنی مصیبتوں سے کیسے بچیں گے، ہم ماحول میں کیسے رہیں گے، ہم ملک کی پریشانی سے کیسے بچیں گے؟ آقا و مولا نے اس کا جواب دیا۔ سوال کس نے کیا؟ حضرت عقبہ بن عامر نے۔ سوال کرنے والا ایک صحابی رسول ہے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ یہ ہم لوگوں کے دل کا سوال تھا جو انہوں نے کر کے حل فرما دیا۔ جواب کس نے دیا ہے؟ اس ذات نے دیا ہے جس کے لیے زمین بنی ہے، زماں بنا ہے، مکی بنی ہے، مکہ بنا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی، چاند نہ ہوتا، چاند کی چاندنی نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، سورج کی روشنی نہیں ہوتی، زمین نہ ہوتی، زمین کی وسعت اور کشادگی نہیں ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کو، آسمانوں کو پیدا نہیں کرتے۔ جواب انہوں نے دیا ہے، جواب یقیناً سچا ہوگا، 100% ٹھیک ہوگا، چونکہ اس میں غلطی کا کوئی شبہ کوئی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کام کر لو تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، نجات پالو گے۔ صرف 3 کام کرنا ہے، وہی 3 پیغام میں آپ کو دوں گا۔ ایک میں دے چکا ہوں تعلیم کا پیغام، 3 پیغام میں یہ دوں گا، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کون لوگ ہیں جو یہ پیغام سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ہمارے وہ بھائی جو اب تک گھوم رہے ہیں میلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ میں ایمان ہے، اگر آپ اللہ رسول کی مجلس میں آئے ہیں تو خدا کے واسطے میلے کو چھوڑ دیجئے اور آپ شامیانے کے اندر آ جائیے، ورنہ آپ اطمینان کے ساتھ گھر جائیے، چادر اوڑھ کے سو جائیے۔ آپ کی نیند کا بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ فضول چیزوں میں اپنا وقت بیکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اپنے اس وقت کے برباد کرنے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قال اغلق عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، آپ نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں نجات مل جائے گی۔ نمبر 1، زبان پر کنٹرول رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات والی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پر یہ روایت بھی موجود ہے۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بدن کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبانیں، سر، دنیا بدن کے تمام حصے گویا اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے، گریوزاری کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان فإن استقمت فينا فاستقمنا وإن اعوججت فينا اعوججنا، اے زبان تو اگر سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان
छोटी सी है, अपना काम करके अंदर घुस जाती है। भुगतना किसको पड़ता है? कभी सर को, कभी पीठ को, कभी हाथ को, कभी बदन के हिस्से को। इसलिए आजा हाथ जोड़ कर कहते हैं, तुम दुरुस्त रहना तो हम दुरुस्त रहेंगे, तुम सही नहीं रहोगे हम सही नहीं रहेंगे। ज़बान छोटी सी चीज है, तीर का जख्म खत्म हो जाता है, भाले का जख्म खत्म हो जाता है, हाथ कट जाए कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़बान से जो दिल में जख्म पहुंचता है वो कभी खत्म नहीं होता। ला यल्तामु मा जरहल लिसान, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने फरमाया, जराहतुस सिनानी लहल क़ियामु ला यल्तामु मा जरहल लिसान। जो जख्म तीर पहुंचाता है, भाला पहुंचाता है, वो भर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जो जख्म ज़बान पहुंचाएगी वो खत्म नहीं हुआ करती है। इसलिए लोगों ज़बान को सोच कर इस्तेमाल करें, ज़बान को समझ कर इस्तेमाल करें। ये दो धारी तलवार है, ये जिधर चलती है अगर अच्छाई की तरफ चले तो अच्छाइयों का अंबार लगा देती है, अच्छाइयों का ढेर जमा कर देती है। बुराई की तरफ चले तो बुराइयों का अंबार जमा कर देती है, जहन्नम में पहुंचा कर देती है। अल्लाह। एक मर्तबा हदीस में आता है, अगर आपने अपनी ज़बान से पढ़ा सुभान अल्लाह, जन्नत में एक दरख्त आपके नाम का लग जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा एजाज। अगर आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हदीस में आता है तमलाउल मीज़ान, ये अमाल के तराजू को भर दिया करता है। कल क़यामत के दिन जो हमारे अमाल को तौला जाएगा, ये उसमें जाकर उसको भर देगा और उसको झुकाकर कहेगा इसकी नेकी ज्यादा है, बुराई कम है। अल्लाह। बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है, कलिमतानी हबीबतान, दो कलिमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, वजन में बहुत भारी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जो बंदा ये दोनों पढ़ता है अल्लाह का महबूब बन जाता है। ये कौन करवा रहा है? ज़बान। इस ज़बान से अगर कोई आदमी पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद अगर पढ़ता है, कुल पढ़ने में 20 नेकी मिलेगी, हुआ पढ़ने में 20 नेकी मिलेगी। अगर कोई इंसान अपनी ज़बान को इस्तेमाल करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू में, उसको 30 नेकी मिलेगी। ये ज़बान अच्छाई में इस्तेमाल होता है, नेकियों का अंबार लगा दिया करता है। ये ज़बान सास इस्तेमाल करती है बहू के लिए, बेटी क्या हो गया, तुम बीमार हो, तबीयत सही नहीं, आज तुम आराम कर लो, झाड़ू हम देंगे, उसका दिल पहाड़ बन जाता है। बहू इस्तेमाल करती है अपनी सास के लिए, अम्मी जान आज थक गई है, लाइए हम पाँव दबा देते हैं। अम्मी पाँव नहीं दबाने देती है, लेकिन ज़बान से वो बोल दिया, उसका दिल पहाड़ बन जाता है, दिल से दुआएं निकलती है, बहू की जिंदगी संवर जाती है। ये ज़बान है। एक बूढ़ा आता है, एक नौजवान कहता है, सीट छोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता आप बूढ़े हैं बैठ जाइए। वो बूढ़ा सोचेगा बच्चा को नहीं करेंगे खड़ा, कहेगा नहीं बाबू तुम ही बैठ जाओ, उसके दिल से दुआ निकलेगी, जिंदगी संवर जाएगी। ये कौन करवा रहा है? ज़बान। ये ज़बान जब बुराइयों की तरफ चलती है, तिर्मिज़ी की रिवायत है, हसाइदु अलसनतिहिम, कल क़यामत के दिन तुम्हें अपनी ज़बान की खेती का बदला मिलेगा। अगर ज़बान से तुमने अच्छी खेती लगाई है तो अच्छा फल काटोगे, ज़बान से अगर तुमने बुरी खेती लगाई है तो तुम बुरा फल पाओगे। अगर तुमने खेत में कांटा बोया है तो कांटा पाओगे, अगर तुमने खेत में फूल बोए हैं
قوم. یہ زبان جھوٹ میں استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اذا كذب العبد كذبة تباعد الملك ميلا من نتن ما جاء به. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 کی روایت ہے. جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس بدبو کی وجہ سے وہ رحمت کا فرشتہ جو ہمارے کندھے پہ تھا وہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. اگر کوئی بچہ سوال کرے ہم بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، میرا منہ کہاں مہکتا ہے، تو آپ یاد رکھیں آپ کا میلہ کبھی گئے ہوں گے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہاں جو آدمی ہمیشہ رہتا ہے اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے، جو کبھی کبھی جاتا ہے اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے. ایک بھنگی پاخانہ صاف کرتا رہتا ہے اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے. آپ اگر چلے جائیں تو ناک رکھا نہیں جائے گا. آپ جھوٹ کے عادی ہو گئے. فرشتے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون. قرآن نے کہا ہے فرشتے صاف ہیں، ستھرے ہیں، پاک ہیں، اس لیے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، ہم کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور. آپ نے کہا میں تمہیں بڑا گناہ نہ بتاؤں، جو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے وہ 3 ہے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. آپ کہتے ہیں صحابی نے کہا ہم نے نیت کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، آپ کی زبان کو تکلیف ہو رہی ہے. جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے. ایاکم والکذب، تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ. یہ زبان کا استعمال غیبت میں ہو سکتا ہے. آج جوان کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، مچان پہ بیٹھیں گے فلاں مولانا نے غلط کیا، فلاں امام صاحب نے غلط کیا، فلانیہ نے غلط کیا ہے، فلانما نے غلط کیا ہے، سوائے برائی کرنے کے اس کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا. وہ غیبت کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت نہ کرو. اگر غیبت کرو گے تو یہ سمجھو تم اپنے زندہ بھائی کو جان سے مار دیے اور اس کا مردہ گوشت اس کے بدن سے کاٹ کر کھا رہے ہو. کون پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، راستے سے چل رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا ایک گدھا مرا ہوا ہے، اس گدھے کو گڈھے میں ڈال دیا گیا ہے، اس کا پیٹ پھول گیا ہے، اس کی چاروں ٹانگیں اوپر ہو گئی ہے، اس سے بدبو تیز نکل رہی ہے. آپ وہاں رک گئے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں کہاں گئے؟ وہ میرے پاس آؤ. ان دونوں کو بلایا گیا. وہ دونوں جب آئے آپ نے فرمایا اس گڈھے میں اتر جاؤ، اس گدھے کے گوشت کو کاٹو اور اسے کھاؤ. ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبو کر رہا ہے، یہ تو کب کا مرا ہوا گدھا ہے، ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم دونوں بیٹھ کے جو فلاں کی برائی بیان کر رہے تھے وہ اس گوشت کے کھانے سے زیادہ خراب ہے. آج لوگ غیبت کر رہے ہیں، لوگ چغل خوری کر رہے ہیں. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. گاؤں میں لڑائی، تفرقہ بازی وہ چند شیطان قسم کے لوگ کراتے ہیں جو دلالی کا کام کرتا ہے. کبھی ادھر بولتا ہے، کبھی ادھر بولتا ہے. وہ جا کر باپ بیٹے میں لڑائی کراتا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی کراتا ہے، ساس بہو میں لڑائی کراتا ہے. وہ نند ہوں گی جو لڑائی کرانے والی ہوں گی، وہ عورتیں ہوں گی جو لڑائی کرانے والی ہوں گی، وہ چغل خوری کرنے والی ہوں گی. لا يدخل الجنة نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک غلام بازار میں بیچا جا رہا تھا. بولی لگ رہی تھی کہ غلام کون خریدے گا، اس میں ایک عیب ہے.
یہ چغل خوری کرتا ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، ایک آدمی کا کوئی بات نہیں، چغل خوری کرنا کوئی بڑا عیب نہیں ہے، ہم کو دے دو۔ اس نے خرید لیا، وہ لے کر گیا اپنے گھر میں، چند دن غلام رہا۔ ایک دن وہ غلام اس کی بیوی کے پاس پہنچا، کہا تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر کسی اور کو چاہتا ہے، وہ کسی اور پر مر مٹنے لگا ہے، وہ عاشق اور دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تم کو جان سے مار کر تم کو طلاق دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم کو طلاق دے گا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے سر کا بال کاٹ کر ہم کو دے دے تاکہ ہم اس پہ دم کریں، تعویذ بنائیں اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے۔ دوسری بیوی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کو گھر لے آئے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اسطورہ رکھنا، اور جب شوہر آئے تو شوہر ہی کا کام تمام کر دینا، تکیہ کے نیچے رکھے رہے۔ ادھر وہ شوہر کے پاس گیا اور کہا آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ پھنس گئی ہے، وہ آپ کو جان سے مارنا چاہتی ہے، وہ تکیہ کے نیچے اسطورہ چھپا کے رکھتی ہے، وہ آپ کو جان سے مارے۔ شوہر گیا رات میں، چپکے سے سوچا اس کا ایک بال کاٹ لے، وہ تو سوئی ہوئی تھی اور جان بوجھ کر آنکھ بند کی ہوئی تھی، اس نے قینچی جیسے ہی لگایا اس کے بال میں، فوراً وہ اٹھی، اسطورہ نکالی، اس کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ پھنسا ہوا ہے، وہ اسطورہ لے کے مارنے کے لیے جیسے دوڑی، شوہر نے اس کے ہاتھ سے اسطورہ چھینا، اسی کو جان سے مار دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ خبر اس کے میکے پہنچی، اس کا میکہ والا آیا، شوہر کو بھی جان سے مار دیا۔ یہ چغل خوری کا انجام ہے۔ آج ہم زبانوں کا استعمال اسی میں کر رہے ہیں، زبان کا استعمال جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغل خوری کرنے میں، زبان کا استعمال گانا گانے میں کرتے ہیں، زبان کا استعمال میاں بیوی میں تفرقہ کرنے میں کرتے ہیں، زبان کا استعمال بدلہ لینے میں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس زبان پر تم کنٹرول پالو۔ آقا و مولا نے فرمایا گھر کی الجھن سے بھی بچ جاؤ گے، گاؤں محلے کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے، اور میں کہتا ہوں ملک کے حالات سے بھی بچو گے۔ ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے اکابر خاص طور پہ مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہ نے کہا ہے لوگوں کو ہوش سے رہنے کے لیے، امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ زبان سے جوش میں آ کر ایک جملہ بولے گا فساد برپا ہو جائے گا، ایک لفظ بولے گا غیر مسلم بھائی سنیں گے اس سے لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آقا و مولا نے فرمایا لوگوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بولنا مشکل ہے، خاموش رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ہر ایک کے دل